لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین میرے مرحومین بانی مجلس کے مرحومین کو استاد سید سبت جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی 14 اگست کا دن تھا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح علامہ ڈاکٹر اقبال اور جتنے بھی لوگوں نے پاکستان کی آزادی سے آج تک اس کی سالمیت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان سب کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوقا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ صلوات بھیجو۔ عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم کی چھٹی شب 5 کا دن گزر گیا، چند شبوں کا مہمان ہے جو اپنے پورے گھر کو لے کر کربلا آیا اور ایسی کربلا سجائی کہ آج تک وہاں کی روشنیاں ہم ڈوبے ہوئے لوگوں کو بچا رہی ہے۔ وہ ایسا چراغ ہے ہدایت کا کہ جسے نہ زمانہ روک پایا نہ کوئی مکان روک پایا۔ تاریخ کے اوراق کو چیرتی ہوئی یہ روشنی
ہمارے دلوں کو منور کر رہی ہے. یہ ہدایت کا چراغ ہے، اور یہی چراغ ہے جسے دنیا کوشش کرتی ہے، بجھا تو سکتی نہیں، کوشش کرتی ہے روشنی کو روکے. روشنی کو کیسے روکے؟ کیسے روکے کہ جہاں جہاں یہ روشنی پہنچنی ہے وہاں کچھ فلٹر لگا دو، یہ روشنی وہاں پہنچ نہ پائے. لیکن انہیں کیا پتا یہ روشنی کوئی عام روشنی نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. خوب اب وہ نور اگر کوئی شمع جلا دے تو اسے پھر ہوائیں نہیں بجھا سکتی، اسے کوئی بجھا ہی نہیں سکتا. اور یہی محبت ہے عزیزان محترم. اس لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اسی لیے امام نے فرمایا نا کہ جس کے دل میں میری محبت ہو، جس کے دل میں میری محبت ہو، تلوار کو اس کے ناک تک بھی رکھا جائے، گردن تک پہنچا دیا جائے، وہ میری محبت سے انکار نہیں کرے گا. اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہو اس کو بھی تلوار رکھ دی جائے، وہ تلوار کے خوف سے محبت کی طرف نہیں آئے گا. کیوں؟ اب وجود میں مشکل ہے، وجود مشکل میں ہے، وجود پریشان ہے، وجود ہی نہیں ویسا، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ولایت کا انکار کرے جب تک مشکلات نہ پائی جاتی ہو. کوئی ایسی چیز ہو جو ولایت کو قبول نہ کرنے دے. وہ ہم خدا کا شکر کریں، پروردگار نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا، ایسے گھرانوں میں پیدا کیا، ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی. چاہے کوئی محلے کی وجہ سے شیعہ ہو جائے یا کوئی محلے کی وجہ سے ولایت سے محبت کرتا ہو، خوشحال ہونا چاہیے اسے. اس کے دوست ایسے ہوں جو علی کا ذکر کرتے ہوں. اور ویسے بھی آپ چاہیں نہ چاہیں، آج ٹرانس ماڈرنائزیشن کا دور بھی پوری ڈیجیٹلائزیشن کے اندر صرف علی علی کر رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ معجزہ نہیں ہے آج کل کے دور میں جہاں پتہ نہیں کیا کیا مکس ہو کر آوازیں بنتی ہیں، صدائیں بنتی ہیں، رنگ ہیں، تصویریں ہیں، زبانیں مختلف ہیں، سوچیں مختلف ہیں، مگر ابھی بھی صرف ایک ہی نام ایسا ہے جو کسی بھی سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کی کیفیت عشق کی کیفیت بن جاتی ہے. اب آپ کوشش کر لیں ناموں کو جوڑنے کی، کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ یہ علی کو خدا نے بنایا ایسے ہے، بنایا ایسے ہے کہ آپ اسی ہی پر اپنے وجود کو اس عشق کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. ورنہ کوئی نام جائے، یقیناً خدا کے نام کے بعد رسول کا نام سب سے افضل ہے. خود مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہم رسول کے ساتھ ایسے جیسے کوئی غلام رسول کے ساتھ ہے. جانے قربان اس نام پر جو رسول کا نام ہے. ابو علی سینا جو بہت بڑا اپنے زمانے کا انٹیلیجنٹ آدمی تھا، اس سے بڑا انٹیلیجنٹ اس زمانے کا نہیں تھا. اتنا انٹیلیجنٹ تھا، بتاتا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو آسمان کیسا تھا، یعنی کراس تھا. کیسے؟ کیونکہ اتنا تھا کہ جو پیدا ہوا تو پتلا کپڑا سر پہ رکھا ہوا تھا، وہ بھی یاد تھا کہ آسمان کیسا ہے. اتنا انٹیلیجنٹ تھا. اسی انٹیلیجنسی میں اس نے اپنا ایک شاگرد اصفہان سے اٹھایا. اصفہان سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک لوہار دکان ہے، وہ اپنی دکان میں ایک بچہ ہے، اس کو کہہ رہا ہے آگ لے کر آؤ، آگ. اس نے کہا یہ آگ منگا رہا ہے، یہ آگ کیسے لے کر آئے گا؟ اب اس نے اس کو فالو کیا، پیچھے گیا، دیکھا اس نے ریت کو ہاتھ میں اٹھایا. دوسری دکان میں گیا، کہا آگ کے انگارے اس کے اوپر رکھو، آگ لے کر آیا.
کہا یہ تو بہت انٹیلیجنٹ ہے. دکان والے کے پاس گیا, کہا یہ تمہارے کام کا نہیں, اسے مجھے دے دو. اس کا خاص شاگرد بنا ابو علی سینا کا, جس نے ساری کتابیں ابو علی سینا کی جو ہے وہ آج سب تک پہنچ. آج بھی کتابیں, آپ انگلینڈ چلے جائیں, آپ دنیا میں چلے جائیں, آج بھی ابو علی سینا کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. کیوں؟ اتنا انٹیلیجنٹ تھا. اب یہ شاگرد کیا کرتا تھا؟ کہتا تھا آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, حکمت میں, دین میں, علم میں, سائنس میں, میڈیکل میں, ہر چیز میں ابو علی سینا ہر چیز تھی. آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ اتنا کچھ آتا ہے, نبوت کا دعویٰ کریں. خاموش, نہیں بولتے تھے. ایک دن ہمدان کی سخت سردی, فجر, سحر کا وقت, فجر سے پہلے اپنے شاگرد سے کہا جاؤ باہر سے پانی لے کر آؤ. شاگرد بھی ابو علی سینا کا تھا, باہر نہیں جانا چاہتا تھا, سردی ہو رہی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ بدن کا ٹیمپریچر, درجہ حرارت زیادہ ہے, باہر منفی ہے, باہر جاؤں گا مریض ہو جاؤں گا, آپ تیمم کر لیں, آپ تیمم کر لیں. چپ رہا, خاموش رہا. تھوڑی دیر بعد, 600-700 ہجری کی باتیں یہ سب, یہ مائک نہیں ہوتے تھے, یہ اسپیکر نہیں ہوتے تھے, کچھ نہیں ہوتا تھا. تھوڑی دیر بعد اس سخت سردی میں مینار پر چڑھ کر اذان کی آواز شروع ہوئی. جیسے ہی اس مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, یہ کہنا تھا, ابو علی سینا نے کہا ادھر آؤ, تم میرے شاگرد ہو, اس مؤذن نے رسول کو دیکھا نہیں ہے. یہ اتنے 100 سال بعد اتنی سردی میں مینارے پہ چڑھ کر اس نبوت کی گواہی دے رہا ہے. تو میرا شاگرد ہوتے ہوئے پانی نہیں لا سکتا. اب سمجھ میں آیا, وہ اللہ کا نبی ہے, وہ اللہ کا نبی ہے. اس کی محبت کو خدا نے آج آپ کے سامنے پوری دنیا میں ہر ایک منٹ پہ اذان ہوتی ہے, ہر ایک منٹ پہ. دنیا کا چرخہ آپ دھونا شروع کر دیں, آپ سائنس ہے آج کل, تو آپ گوگل ہے, انٹرنیٹ ہے, آپ سرچ کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک کہیں اذان فجر کی ہوئی, تھوڑی دیر بعد کہیں ہوئی, پھر کہیں ہوئی, پھر کہیں ہوئی, وہ ختم ہوئی تو ظہر کی شروع ہوئی, پھر کہیں ہوئی. یعنی پوری دنیا گھوم رہی ہے محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. خوب حبیب ہے, محبوب پروردگار ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کے بغیر نام کے کچھ دنیا چلے. کنتو کنزن مخفین, میں چھپا ہوا خزانہ, میں نے چاہا پہچانا جاؤں, میں نے نور محمد کو خلق کیا. خدا اپنی پہچان کے لیے خلق کر رہا ہے, اور وہاں رسول خدا بھی کمال کر گئے, کہا مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے خلق کیا گیا. خوب اس لیے تو وہ ساری ریفلیکشن, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, میری اردو بہرحال نسبتاً کمزور ہے. اس کی وجہ نہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی, لیکن کیونکہ بہرحال الفاظ ویکیبلری سے نکالتے بعض اوقات وقت لگ جاتا ہے, اس لیے انگلش نکل آتی ہے, معذرت چاہتا ہوں. تو بہرحال یعنی اثرات مرتب ہوئے اس نام کے, اس نام کے اوپر. تو اب وہی نام خوبصورت ہو سکتا تھا جس پہ اثرات مرتب ہوئے ہیں. تو جو لوگ زبان کا علم رکھتے ہیں, جو لوگ ووکل کا علم رکھتے ہیں, صداؤں کا علم رکھتے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں, جو باقاعدہ پڑھتے ہیں اس علم کو, وہ کہتے ہیں کہ ہر لفظ کی ایک شکل ہوتی ہے, ہر لفظ کی ایک شکل ہے. اگر اس لفظ کو اس شکل کے ساتھ ادا کیا جائے تو وہ لفظ کمال کرتا ہے, نفوذ میں پینیٹریٹ کر جاتا ہے انسان کے, یعنی گھس جاتا ہے. ہاں, علی لفظ ایسا ہے کہ جس زمانے میں ادا کیا جائے. خوب کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ رسول فرما گئے ذکر علی عبادہ. علی خوب علی کا ذکر, جس کا ذکر عبادت ہو وہ خود کیا عبادت ہوگی. اس لیے تو سیدہ فرماتی ہیں کہ خدا چاہتا ہے جس کے دل میں خیر دینا, اس کے دل میں علی کی محبت کو پیدا کرتا ہے.
وہ بھی خوش قسمت ہے، خوش قسمت ہے عزیزان محترم. گھبرائے نہیں. ہوتا ہے انسان شرمندہ ہونا چاہیے. توبہ کے معنی شرمندگی کے ہیں، توبہ کے معنی پشیمانی کے ہیں. کبھی بھی ہوں، جب بھی ہوں، کئی مرتبہ ہو. جوان کہتا ہے غلطی ہوتی ہے توبہ کرتا ہوں، پھر اور غلطی ہو جاتی ہے توبہ کرتا ہوں. کوئی بات نہیں. یہ جو آپ کو پشیمانی ہو رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، یہی آپ کے وجود کی پاکیزگی کی دلیلت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا وجود پاک ہے. خوب ظاہر ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کے مقابلے میں اب انسان غلطی کر گیا لیکن وجود اقرار نہیں کرتا، گناہ کو ریفلیکٹ کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ کب عنایت ہو جائے، کب کرم ہو جائے، کب انسان اس راستے پر چل نکلے کہ جس راستے پر امام اپنے لوگوں کو بلانا چاہ رہے ہیں. خوب نہیں پتا ہمیں. خدا نے یہ نعمت دی ہے جانے وہ تو اسی لیے روایت ہے. میں نے پہلے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام پانچویں امام کی خدمت میں، چھٹے امام کی خدمت میں بھلا روایتیں متراتب ہیں، تواتر کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. کہا کہ مولا اگر آپ کا چاہنے والا کوئی غلط کام کرے تو اس کو کیا بولیں؟ کیا وہ فاسق ہے؟ امام نے کہا نہیں، ہمارا چاہنے والا فاسق نہیں ہو سکتا. ہاں اس کا عمل فاسق ہو سکتا ہے، اس کا وجود فاسق نہیں ہو سکتا. اس کا وجود کیوں؟ اس کا وجود پاک ہے. وہ غلطی کر رہا ہے، اسے گناہ سرزد ہو رہا ہے لیکن اس کا وجود پاک ہے. خوب یہی تو کوالٹی ہے کہ انسان اپنے آخری وقت میں بھی پلٹ سکتا ہے، کیونکہ یہ عنایت ہے عزیزان محترم. خوب یہ نعمت ہے. وہ انسان بہت سارے ایسے لوگ تاریخ کے اندر ہیں. تہران میں آیت اللہ گل پائے گائنی، آیت اللہ مراشی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں تہران کے جو کچھ بدماش لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں، خدا مجھے ان کے ساتھ محشور کرے. آیت اللہ کیوں؟ کہا وہ مرد ہوتے تھے. اسی طرح ایک تہران کا شخص جو کہ بہت لوٹی تھا، بدماشی، برابر جو بھی آج کے زمانے میں آپ الفاظ استعمال کر لیں، ادھر ادھر لوگوں کا ڈرنا، خوف، خطر، لیکن نام اس کا طیب تھا، لیکن تھا مرد. یعنی صفت، اگر کوئی کہیں ظلم ہو رہا ہوتا تھا نا اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا تھا. کہتے ہیں تہران کے بازار میں باہر دیکھتا تھا کہ کوئی لڑکا جوان آیا اور کہتا تھا نا کہ میں جوان ہوں، میرے پاس شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اپنے کام کے لیے نہیں، اس جوان کے لیے ایک بازار کا چکر لگاتا تھا پیسے جمع کر کے. کہا یہ لو جاؤ جاؤ شادی کرو، ازدواج کرو. اپنی عزت کو لوگوں کی عزت کے لیے بیچ دیتا تھا. یہ اس کے اندر ایک خوبی تھی، کوالٹی مرد اسی کو کہتے ہیں. دوسری خوبی کیا تھی کہ جب بھی محرم آتے تھے تو اس کا دستہ، اس کی انجمن سب سے مشہور تھی. پرانے تہران، جنوب تہران کے اندر اس کے نام سے تھی. پیچھے پیچھے ماتمیوں کے چلتا تھا، مشہور تھا اس کا دستہ. ایک دفعہ کہیں ظاہر ہے وہ انقلاب کے پہلے کا دور ہے، اس زمانے میں بادشاہ کا دور ہے، شاہ کا دور ہے. ایک کوئی زمانے میں کوئی کلانتری، یعنی جیسے ہمارے یہاں کوئی ہو سکتا ہے کوئی بڑا افسر ہو، اس نے جلوس کو روکا. اسے پتہ چلا یہ پیچھے سے آیا، اس نے آسرا نہیں کیا، اس نے وہیں اپنے حساب سے عنایت فرما دی. گر گیا. اس کے سامنے بول نہیں سکتا تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا. یہ کوالٹی ہوتی ہے، روکے مت کسی کو. تم پورا سال کیا کرتے ہو؟ تم اپنے عمل دیکھو. بڑے مجلس میں آ جاتے ہو، بڑے ماتم کرنے آ جاتے ہو، آنے دو. اس کا پورا دین یہی ہے. اس کا پورا دین، شاید وہ صرف چند دنوں کے لیے سنگت میں لگتا ہو، شاید وہ کسی جگہ ماتم کرتا ہو. ہاں آ گئے، نیاز تھی نا، آنے دو. یہی تو امام حسین کا کمال ہے، یہی تو کمال ہے. وہ کسی کو نیاز سے بلا لیتا ہے، کسی کو ماتم سے بلا لیتا ہے. یار بھائی تمہاری تھوڑی ہے کوئی، تم کیوں دل تنگ کر رہے ہو؟ یہ جوان کھڑا ہوا سنگت میں لگا ہوا اگر دو ہاتم سے ماتم کر رہا ہے تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو یہی ہاتھ جو اس کے سینے پہ لگ رہے ہیں، یہی ہاتھ کل دشمن کے منہ پہ بھی لگ سکتے ہیں.
دشمن گھبراتا تو اسی ماتم سے ہے ہمارے یار، کیوں گھبراتا ہے؟ وہ اتنی زور سے کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ کرنے دو، کیوں قوم کو ٹھنڈا کر رہے ہو؟ کیوں کریں کھڑے ہو کے؟ کرنے دو. یہ جذبہ عشق حسین کا ہے. آج اگر یہ اس جذبے پر ہے تو کل یہ دشمن کی صفوں کو بھی ہلا سکتا ہے. رکھو، آنے دو، جیسا بھی ہے آنے دو، آنے دو. تھوڑی دیر کے لیے آئے، ایک رات ہی کے لیے کیوں نہ آئے. کچھ لوگ ہیں صرف 9 کو آتے، بس آنے دو. اگر تم نے اس سے یہ 9 بھی چھین لی تو اس کا تو پورا دین ہی چلا گیا. خوب سمجھو، یہ ہمارا نہیں، یہ سید الشہداء کی وادی ہے. مجھے ابھی طیب بھی ایسے ہی تھا، وہ لوگ اعتراض کرتے تھے لیکن آتا تھا دستے میں ماتم کرتا. انقلاب آنے سے پہلے امام خمینی نے اس زمانے میں کہا، کچھ جوان مرد تھا، آ گیا سڑک پہ، آ گیا، پکڑ لیا بادشاہ کی جو حکومت تھی اذان، سواق ان کی ایجنسیاں بہت تیز تھیں، پکڑ لیا، پکڑ کے لے گئے، بہت مارا. اتنا مضبوط آدمی تھا، مار مار کے اس کو ضعیف کر دیا. اسے کہا چھوڑ دیں گے ایک شرط پہ، مشہور آدمی تھا نا، ایک شرط پہ چھوڑ دیں گے، اس زمانے میں انٹرویو دے دو کہ تمہیں پیسے دیے گئے تھے اس کام کے. اس نے کہا نہیں، میں اتنا تو غیرت مند ہوں. کہا پھانسی کی سزا، کہا ہونے دو. اس کا بھائی ملنے گیا اس سے، بھائی نے بولا کیا ہوا، حالت دیکھی، کہا کیا ہوا، کہا کچھ نہیں. کہا پھانسی کی سزا سنا دی گئی، پھانسی لگنے والی ہے. کہا اچھا، کہاں، ایک کام کرنا میرا. کہا کم جاؤ تو امام خمینی کو میرے 2 پیغام دے دینا. کہا کیا؟ کہا ایک تو ان کو میرا سلام دینا اور دوسرا کہنا کہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے. دوسری چیز کہ میرے حق میں دعا کروائیے گا کہ میری شفاعت ہو جائے. ہو گیا، پہنچے، سلام دیا، یہ کہا اس نے بہت اچھا کیا. کہا انہوں نے کہا ہے کہ میرے حق میں دعا کیجیے گا. کہا اس کو دعا کی ضرورت نہیں، وہ خود مقام پہ پہنچ گیا ہے. خوب یہ ہے سید الشہداء. آنے دو، آنے دو. اس لیے امام خمینی کا مشہور جملہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم اور سفر کی وجہ سے ہے، اور دشمن اسی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کے سامنے سارے پروپیگنڈے، ساری سازشیں، ساری مشکلات، یہ سب کیوں ہوتی ہیں؟ یہ روکے، یہ پیغام روکے، مگر یہ رک نہیں سکتا. اسے روک نہ پائے اس وقت کہ جنہوں نے اتنا اپنا نظام بنایا تھا کہ ہم بلا رہے ہیں، ہم اپنا نظام کریں گے ہزاروں کے لشکر کے ساتھ، نہیں روک پائے. انہیں کیا پتا ایسے ایسے ہیرے امام لے کر پہنچے ہیں کربلا کہ جن کو تیر 9 سینوں کو چیر سکتے ہیں، نہ گھوڑوں کی ٹاپیں انہیں پامال کر سکتی ہے، بلکہ وہ الٹا کام کریں گے. یہ سینے ایسے ہیں جو ان تیروں کو جگڑ لیں گے، یہ بدن ایسے ہیں جو گھوڑوں کی ٹاپوں کو پامال کر دیں گے. ایسے لوگوں کو بلایا ہے امام. یہ ہے امام کی کربلا. جانے والے خوب اس نعمت کو سمجھیں. یہ نعمت آسان نہیں ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے، یہ نعمت بہت زیادہ ہے. خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یوم نہیں، کس دن، اس دن کا سوال پوچھا جائے گا. کس دن؟ اس دن نعمت کا سوال پوچھا جائے گا. خوب شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہ امام کی خدمت میں آیا، مولا یہ جو نعمتوں کا سوال ہے قیامت میں، یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ امام نے پوچھا کہ کون سی نعمت تمہارے نزدیک، کون سی نعمت ہے؟ کہا مولا یہی نعمتیں جو کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ نعمتیں. امام نے کہا کہ تم میرے گھر آؤ، میں تمہیں کھانا کھلاؤں، یہ ساری چیزیں کھلاؤں، اور پھر تم سے سوال کروں، تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا مولا بالکل اچھا نہیں لگے گا. تو کہا تم خدا سے یہ توقع کرتے ہو خدا تم سے سوال کرے گا؟ تو کہا یہ اپنا رسول اللہ. پھر یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا نحن نعمت اللہ، ہم ہیں اللہ کی نعمت جس کا سوال کیا جائے گا.
سوال یہی ہوگا، کوئی نعمت ولایت نعمت ہے، بغیر ولایت کے کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے. آپ ٹکرے مارتے رہیں، بڑھتے رہیں آپ بغیر ولایت کے، لیکن عمل کرنا ہے. یاد رکھیے گا، حدیث پوری سنا کریں. کیا ہے؟ بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے. کیا چیز قبول نہیں ہے؟ عمل. تو اگر وہ بولے کہ نہیں ہم تو عمل نہیں کر رہے، وہ تو ولایت ہی نہیں ہے، ادھر تو نہیں ہے. بھائی ادھر اگر ولایت نہیں ہے، چلو عمل ہے، تھوڑا تھوڑا ولایت ہم دے رہے ہیں آج کل ہر کسی کو، تھوڑی تھوڑی پہنچ ہی جائے گی نا. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی رہے نہیں، نقصان نہ ہو کسی کا. کیوں؟ کیونکہ ہم کنجوس تھوڑی ہیں کوئی. ہم جنت میں اکیلے کیا کریں گے بھائی؟ ہم کیا کریں گے اکیلے اتنی بڑی جنت میں؟ لوگ تو ہونے چاہیے کہ وہاں پہ بھی واہ واہ کریں، وہاں پہ بھی ذکر کریں، وہاں پہ بھی نعرہ حیدری ہو. تو لوگوں کو کیوں اتنی کنجوسی ہے؟ لیکن عمل ضروری ہے. اب ایک شخص کہہ رہا ہے وہ ولایت کے بغیر کے عمل قبول نہیں ہے. اچھا تو آپ کے عمل کیسے ہیں؟ نہیں ہمارے پاس تو ولایت ہے. تو عمل ضروری ہے. ولایت ہو اور عمل نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ولایت ہی نہیں ہے. نہیں اب یہاں گھبرا جاتی ہے پبلک کے، عمل کون کرے گا مولانا؟ عمل تو ہم نے تھوڑی کرنا ہے. عمل کو چلے گئے، کر گئے، وہ کر گئے عمل. نہیں عزیزان محترم، عمل بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے. شرط عمل ہونا ہے، با عمل ہونا ہے. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ تم ہزاروں میں رہو تو الگ سے نظر آؤ کہ ہمارے ہو. وہ کیسے نظر آؤ گے؟ الگ سے کیسے نظر آؤ گے؟ عمل سے تو نظر آؤ گے، اخلاق سے نظر آؤ گے. تمہارا اٹھنا کیسا ہے، تمہارا بیٹھنا کیسا ہے، تمہارا کردار کیسا ہے، تم لین دین میں کیسے ہو، تمہارا معاملہ کیسا ہے، تمہارا برخورد رویہ کیسا ہے، ہمسائے کے ساتھ کیسا ہے، ہمسائے کے ساتھ کیسے ہو. ہمسائے کے لیے سب سے آسان کام کیا ہے؟ کیا ہے؟ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں کہ میں نے شب کی تاریکی میں اپنی والدہ کو اپنے لیے نہیں ہمسایوں کے لیے دعا کرتے پایا. یعنی یہ سیرت سیدہ سلام اللہ علیہ، ہمسایوں کے لیے دعا کرتے پایا. یہ سب سے آسان کام ہے کہ آپ ہمسائے کے لیے کر سکتے ہیں. کتنا کرتے ہیں ہم اپنے برابر، ادھر والا برابر والا، ادھر برابر والا، حد اقل یہ دو تو ہمسائے ہیں، سامنے والا، گلی میں دو چار لوگ. کیا ہم اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھتے ہیں؟ حقوق ہے ہمسایوں کا، خوب یہ عمل ہے، یہ بہترین عمل ہے. جانے محترم خوب کیا یہ ہے؟ تو کون سی سیرت پہ پھر ہم عمل کر رہے ہیں؟ کس کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ جانے محترم حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی. بی بی ارشاد فرماتی ہے مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں. پہلی چیز قرآن کی تلاوت. بی بی کہہ رہی ہے مجھے اچھی لگتی ہے، ہمیں اچھی لگتی ہے قرآن کی تلاوت. بات تو ایسی ہے نا، جو ان کو اچھا لگے وہ آپ کو اچھا لگنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اچھا جو ان کو برا لگتا ہے وہ ہمیں برا تو لگتا ہے بہت. بس بہت محبت اور احترام کے ساتھ گزرتے جائیں گزرتے جائیں گزرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اب جو ان کو برا لگتا ہے وہ برا تو لگتا ہے بھائی، تو وہ بھی تو کریں جو ان کو اچھا لگتا ہے. تو اب ان کو اچھا کیا لگتا ہے؟ قرآن کی تلاوت. 3 چیزیں بی بی کہتی ہیں مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں. کیا؟ قرآن کی تلاوت. اب کتنا فرض بنتا ہے مومن کا؟ وہ قرآن کی روز کتنی تلاوت کرے؟ کتنی تلاوت ہونی چاہیے؟ کم سے کم کتنی ہے؟ روایت کہتی ہے جو 10 آیتیں پڑھتا ہے روز وہ غافل نہیں ہے. کم سے کم 10 آیتیں پڑھنے والا غافل نہیں ہے. اس کے بعد درجے ہیں 20 30 40 50. مومن کے لیے جو کہا گیا ہے، میں بھی شامل ہوں، سب شامل ہیں، اس میں کوئی والی بات نہیں ہے. جو روایت ہے وہ روایت ہے. کیوں میں اپنے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے آپ کو بیان نہ کروں، حق بیان نہ کروں کہ میں خود پھنسنا چاہیے انسان کو، حق سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. خوب یہی ہے، حق کے لیے اپنی گردن بھی دینی پڑے تو دینی چاہیے. ڈرو نہیں حق کے لیے، حق کے لیے تو اسلام کھڑا ہوا ہے سارا. 50 آیتیں پڑھنے والا امام جعفر صادق فرماتے ہیں مومن.
اللہم صلی علی محمد. 50 آیتیں، لیکن 10 آیتیں پڑھنے والا غافل نہیں ہے کم از کم. تو 10 تو پڑھیں کم از کم. کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ کھولیں، آپ تو موبائل پہ اپلیکیشن ہے، ٹی وی پہ آ رہی ہے، ہر جگہ آ رہی ہے. پڑھیں. قرآن کلام الہی ہے، نفوذ کرے گا اندر. نور ہے، نور ہے، وجود کو نورانی کرے گا. روایت میں ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو وہ گھر ملائکہ کو بالکل ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے تارے نظر آتے ہیں. تو چمکائیں اپنے گھر کو ملائکہ کے لیے. خوب پہلی چیز، زیادہ نہیں سٹریس دوں گا ورنہ پریشان ہو جائیں گے. دوسری چیز کیا اچھی لگتی ہے؟ بیوی فرماتی ہے مجھے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اب ظاہر ہے ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو زمانے میں ہیں نہیں، لیکن ہم درود تو بھیج سکتے ہیں، صلوات تو بھیج سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اور تیسری چیز، بس میں بہت تیزی سے اپنے آخری سفر کی طرف. تیسری چیز بی کہتے ہیں مجھے اس دنیا میں نفاق کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں دینا اچھا لگتا ہے. خوب کیا ہمیں اچھا لگتا ہے اللہ کی راہ میں دینا؟ یہ بیوی کو پسند ہے چیزیں زانے محترم. اور روز قیامت میں کچھ تو بتائیں گے کہ بیوی یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کی پسند کی وجہ سے کی تھی. خوب کتنا بہترین ہوگا. کیسے وہ ہمیں دیکھیں گی، کیسے وہ ہمیں دیکھتی ہیں. زانے محترم بہت ضروری ہے یہ، ہم ان کو سمجھے کی کوشش کریں. یقیناً سمجھتے ہیں لیکن معرفت کو بڑھائیں. یہ نعمت الہی ہے. سوال یہی تو کیا جائے گا، نعمت کا کیا کیا؟ نعمت دی تھی تمہیں ہم نے، نعمت کا کیا کیا؟ لوگ آئے زندگیوں میں ائمہ علیہ السلام کی، اگر نعمت کا جس نے شکر کیا نعمت بڑھتی جاتی. قرآن کہہ رہا ہے تم جتنا شکر کرو گے ہم نعمت میں اضافہ کریں گے. یہ شکر نہیں کیا نعمت لے لیں گے. یہی نعمت ہے زانے محترم. یہ ذکر، یہ اہل بیت کا ذکر، یہ نعمت. یہ فرش عزا پہ آنا نعمت، مجلس قائم کرنا نعمت، یہ سلام مرثیہ. ہر ایک شخص کو بھی اگر کوئی رولاتا ہے اسے اندازہ نہیں کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے. ایک شخص کو سید الشہداء کے غم میں جو رولاتا ہے. بہت بڑے عالم دین تھے اور انہیں جو ہے وہ مجالس کے لیے کہا جاتا تھا. اب ظاہر ہے جتنا آدمی بڑا ذاکر ہوتا ہے اتنی مصروفیت بھی انسان کی ہوتی ہے. اب یہ بھی بہرحال ایسے تھے، لیکن بہرحال ایک جگہ بچے تھے، ان بچوں نے کہا کہ ہماری بھی مجلس ہوتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ بچوں کی مجلس، پھر بہرحال ان کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہی ایک مجلس قبول ہو جائے، یہی ایک مجلس قبول ہو جائے. باقی تو ہو سکتا ہے. اب لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا صاحب لوگ ہماری مجلس پڑھیں، ہماری مجلس پڑھیں. دل تو ہمارا تو کام ہی مجلس ہے، لیکن بہرحال آپ کے سامنے حالات اور واقعات اور جو کوشش کرتے ہیں کرنے کی کوشش پوری کرتے ہیں. زانے محترم مطلب انسان کا ہمارا تو پیغام ہے، لیکن بہرحال ایک محدودیت، کیونکہ ہم بہرحال محدود ہیں ہم. لیکن یہ تو ان کا شکر کریں کہ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جو لامحدود کے نمائندے ہیں اور وہ ہمارے ذکر کو بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں. اب کوئی روکنے کی کوشش کرے تو رکتا تھوڑی ہے، کیونکہ یہ تو ان کا کمال ہے کہ ذکر کو دلوں میں اتار دیتے ہیں وہ. اب وہ یہی کہنے لگے کہ بچے تھے چھوٹے، اللہ مسئلہ نہیں. انہوں نے یہی سوچا کہ یہی قبول ہوگی. ہوا بچے تھے، انہوں نے اپنے حساب سے چائے وائے بنائی ہوگی. اب یہ انہوں نے کہا کہ بس مجلس ہے بھائی میں جلدی جا رہا ہوں، بس جلدی چلے گئے. رات کو خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں بیوی کو دیکھا. کیا فرق؟ بیوی نے کہا کہ ہاں ہم نے تمہاری مجلس کو قبول کیا، تم نے خلوص کے ساتھ، لیکن تم چائے پی کے نہیں گئے، چائے ہم نے تیار کی تھی. اللہ اکبر.
خوب نہ سمجھے چھوٹی مجلس ہے بڑی مجلس ہے، ہمیں کیا پتا کون سی مجلس قبول ہو رہی ہے. کوئی بھی انسان شاید ذرا سا کچھ جو اس کی حیثیت ہے وہ تو اسی حساب سے کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے بڑا چھوٹا، وہ تو اندر دیکھتے ہیں کس عشق اور محبت سے کر رہا ہے. اس لیے ضرور کیا کیجئے اپنی حیثیت میں، اپنی بساط میں کوشش پوری کیا کرے. اگر گھر میں مجلس ہوتی ہے یا کہیں نیاز دیتے ہیں، کچھ حصہ ڈالیں. عادت ضروری ہے اپنے وجود سے ڈالنے کی عادت. کیوں؟ تاکہ ہم ابھی سے دینا سیکھیں. کب؟ کیونکہ امام تو دے جا رہے ہیں، ہمیں دے جا رہے ہیں، ہم کب دیں گے؟ اگر آج وقت پیسہ نکلے گا تو کل جان نکلے گی امام کے لیے. خوب یہ پریکٹس مجلس کراتی ہے جانے محترم. خوب یہی تو خوبی ہے، یہی تو کوالٹی ہے کہ یہ مجلس سکھاتی ہے کہ تم نے دینا کیا ہے. یہی مجلس سکھاتی ہے. خوب ایک شخص کربلا میں تھا اور دعا کرتا تھا امام کی زری کے پاس. کیا دعا کرتا تھا کہ مجھے پروردگار امام کے صدقے میں بیٹا عطا کر، اور پھر وہ بیٹا جوان ہو، اور پھر جوان ہو اس کے بعد وہ مر جائے. اب ایک شخص تھا وہاں عالم تھا، وہ کہتا ہے یہ کیسی دعا کرتا ہے، یہ کیسی دعا کر رہا ہے. خیر کچھ عرصے بعد اس نے بازار میں پتہ چلا اس کا بیٹا ہوا. پھر کہا کہ بیٹے کو دیکھا بڑا ہوتا جوان ہو گیا. پھر ایک دن شور اٹھا بازار میں کہ اس کا بیٹا مر گیا. کہا میں بھاگتا ہوا گیا، میں نے کہا دیکھوں، یہ تو خود دعا مانگتا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے پل گرا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ جب جوان مرتا ہے تو کس طرح اٹھے ہوں گے امام حسین. اس سے اٹھا نہیں گیا، گر گیا. جوان، وہ بھی کیسا جوان؟ شبیہ پیمبر، سبت پیمبر. امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب ہمارا دل چاہتا تھا ہم اپنے نانا کے چہرے کو دیکھیں، ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے. جب ہمارا دل چاہتا تھا نانا کی آواز سنیں، ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے. اللہ کیسا بنایا تھا، خلق، نطق یعنی رفتار بھی، کردار بھی، اخلاق بھی، سب شبیہ پیمبر. جوان کیسا جوان ہے؟ خوب یہ جوان عام جوان نہیں ہے. شہدائے کربلا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا. لیکن ان کے اپنے اندر بھی مراتب ہیں. 6 گوشے کی جو زری ہے نا، وہ زریاں چکور ہیں، ساری زریاں چکور ہیں سوائے امام حسین کے. کیوں؟ ایک گوشہ باہر ہے، علی اکبر. مڑ مڑ کے دیکھتے جانا علی اکبر. امام نے بھی آخری وقت تک علی اکبر کو اپنے پاس رکھا ہے. چھوٹا تو سینے پر ہے نا، لیکن علی اکبر ساتھ ہے. جب یہ بہت عرصے پہلے زری بن رہی تھی دوبارہ، امام حسین علیہ السلام کی زری جب کربلا کی بن رہی تھی تو بنانے والوں نے سوچا کہ یہ زری بھی ویسے ہی بنا دی جائے جیسے 4 گوشے ہیں. تو کہتے ہیں آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ نے منع کروا دیا. کہا نہیں، امام حسین کی زری وہی 6 گوشوں والی ہونی چاہیے، وہ علی اکبر کے لیے ہے. علی اکبر ایسا جوان. راستے میں آ رہے ہیں، کاروان ہے، امام کی آنکھ لگتی ہے،
امام بیدار ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ کلمہ آپ کی زبان سے کیوں جاری ہوا؟ کہا میں نے دیکھا خواب میں کہ ایک منادی ہمارے کاروان کے پیچھے ندا دے رہا ہے کہ موت اس کاروان کے پیچھے پیچھے ہے۔ کہا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پہ ہیں۔ تو بابا کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ یہ ہے حضرت عباس کا شاگرد، یہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا تربیت یافتہ جوان۔ یہ جوان ہے، جوانوں کو قدر کرنی چاہیے۔ شکر کریں خدا کا کہ ہم ایسے جوان کے ماننے والے ہیں۔ شکر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں لے کر آئے اس اطاعت کو جو انہوں نے مولا کی اطاعت کی ہے۔ آسان نہیں ہے۔ عرفا کہتے ہیں کہ ہم جناب اکبر کا مقام بیان نہیں کر سکتے کہ کیا مقام تھا، یعنی وہ جو وقت ہے اس وقت کی کیفیت کے الفاظ اظہار نہیں کر سکتے۔ اب جہاں پہ بھی کاروان میں کوئی بات اہل حرم کو دینی ہوتی تھی تو امام حسین حضرت علی اکبر کو بھیجتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری اہل حرم حضرت علی اکبر کی بات کی پاس رکھتی تھیں۔ شبیہ پیغمبر ہے نا، بس اب آپ خود تصور کریں کہ جب حضرت علی اکبر آخری دفعہ خیمے گئے ہوں گے تو ساری خواتین علی اکبر کو گھیر کے بیٹھ گئی ہوں گی، جی بھر کے دیکھا ہوگا۔ کبھی ماں دیکھتی ہوگی، کبھی پھوپھی دیکھتی ہوگی۔ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ان کیفیتوں کو۔ ہاں علامہ ذیشان حیدر جوادی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا کرتے تھے کہ مقتل کے اندر راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ ہٹا، حضرت علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں لیکن پھر پردہ بند ہو گیا۔ کہا چند دفعہ یہ ہوا، ہٹا پھر رک گئے، ہٹا پھر رک گئے۔ کہا میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ میرا سلام ہو اس بچی پر۔ ابھی تو مشکلوں کا آغاز شروع ہوا ہے اے شہزادی، ابھی تو بڑی مصیبتیں باقی ہیں۔ یہ تو پہلا بھائی ہے جو جا رہا ہے، پہلا بنی ہاشم ہے نا، یہ تو پہلا بنی ہاشم ہے۔ پہلے بنی ہاشم میں میری شہزادی آپ اتنا روک رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی تو دیکھتی تھی وہ شہزادی صبح سے، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ ہاں جن کی بہنیں ہیں نا وہ بڑے بھائی جانتے ہیں کہ کتنی لاڈلی ہوتی ہے چھوٹی بہن، بھائی کے ساتھ اس کا رابطہ کتنا اچھا ہوتا ہے، بڑی ڈھارس ہوتی ہے بہنوں کو، چھوٹی بہنوں کو بڑے بھائیوں کی بڑا۔ یہاں علی اکبر گئے، کس طرح امام حسین نے تیار کیا ہوگا علی اکبر کو۔ علی اکبر نے ذرا پہنی، جا رہا ہے بنی ہاشم کا چراغ، خوب جاتے جاتے کیا کلام لکھ گئے، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر۔ مقتل میں کہا علی اکبر جاؤ جاؤ، مگر علی اکبر جتنا ہو سکے دیکھتے جانا۔ اللہ اکبر، یہ تو باپ جانتا ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں بہترین لذت ایک باپ کے لیے کیا ہے کہ اس کا بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے زندگی میں۔ خدا آپ کی جوانیوں کی حفاظت کرے۔ آپ کے باپ کتنے خوش ہوتے ہوں گے آپ کو دیکھ کے کہ آپ جوان ہو گئے، آپ اچھا پڑھتے ہیں، آپ اچھا کام کرتے ہیں، اس کے لیے خوشی ہے۔ بہترین لذتوں میں سے ہے کہ بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے۔
پھر امام فرماتے ہیں کہ سخت ترین مصیبت، شدید ترین مصائب باپ کے لیے بیٹا جوان ہو کر کامیابی پہ پہنچ کر مر جائے، سخت ترین مصیبت ہے باپ کے لیے۔ مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، لٹ رہا ہے نا سیدہ کا گھرانہ، یہ پہلا چراغ ہے جو جا رہا ہے۔ گئے علی اکبر نے جنگ کی، حضرت عباس کے شاگرد ہیں، میں جنگ نہیں پڑھوں گا، آپ جانتے ہیں حضرت علی اکبر نے کیا جنگ کی، کرتے کرتے ایک لمحے پلٹے، آ کر اپنے بابا سے کہا، بابا۔ امام حسین نے کہا علی اکبر کیوں؟ کہا بابا پیاس کی شدت، غربت ہے امام حسین، ایک باپ کے لیے کتنا سخت ہے۔ آپ خود باپ ہیں، جو باپ، میں بھی باپ ہوں، بیٹا آئے اور کچھ کہے آپ سے، کوئی تقاضا کرے آپ سے اور آپ پورا نہ کر پائیں، اللہ اکبر۔ بابا پیاس کی شدت مارے دیتی ہے، زرے کی گرمی، لوہے کی گرمی مارے دیتی ہے۔ بابا اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں، مگر حضرت علی اکبر کو نہیں پتا تھا کہ بابا کے پاس تو پانی نہیں ہے، پھر کیوں آئے؟ علماء کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی محبت ایسی تھی جو جدا نہیں ہونے دیتی تھی۔ امام حسین نے کہا علی اکبر اب نہ آنا، جاؤ علی اکبر جاؤ۔ علی اکبر گئے، علی اکبر گئے، نیزہ لگا، اپنی سواری پر گرے۔ استاد سبت جعفر کلام پڑھا کرتے تھے کہ ہاتھوں کو سواری کے گلے میں ڈال کر یہ بدن دشمن کی صفوں کے اندر چلتا رہا، جس کے پاس تلوار تھی، جس کے پاس نیزہ تھا، جس کے پاس جو تھا، مقتل کے جملے ہیں، اربن اربا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ علی اکبر کی سواری نہ جانے کیسے پلٹی ہوگی۔ ہاں زیادہ محترم، آپ نے گریہ کیا مگر پھر بھی نہیں پہنچ سکتے وہاں۔ اب یہ بدن نیچے آیا، حضرت علی اکبر نے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، یہی کہا بابا میرا سلام۔ اب کوئی مقتل اس طرح لکھ نہیں پائے گا کہ یہ وہ باپ جو حر کو یہ کہہ رہا ہو کہ دیکھو جوان جو یہ کہتا ہو حر جوان بیٹے کے لاش میں باپ نہیں آتا۔ ارے وہ باپ کیسے پہنچا، وہ نیزہ کیسے نکلا، نہیں پتا، نہیں ہو پایا، میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ بس میرے مولا نے اتنا کہا بنی ہاشم کے جوانوں